دوستو، کل پاکستان میں ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا جس کا تبصرہ اور تذکرہ پوری دنیا کی عالمی میڈیا پہ یوں کہہ لیں چل رہا ہے۔ ہوا یوں کہ ہالینڈ اور ونزویلا کی 2 لڑکیاں یا خواتین کہہ لیں، وہ پاکستان آئی۔ یہاں 5 لوگوں نے انہیں اغوا کیا، اغوا برائے تاوان۔ ان کے اہل خانہ سے پاکستانی رقم جو بنتی ہے وہ 42 کروڑ روپے کا تقاضا کیا۔ اس کے بعد ان سے جنسی زیادتی بھی ہوئی، اور ایف آئی آر میں جو لکھا گیا ہے، وہ لڑکیوں نے جو لکھایا ہے وہ میں سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، وہ یہاں شارٹ ویڈیو میں اس کا تبصرہ بھی نہیں کر سکتا، وہ بتا بھی نہیں سکتا کہ جو درندگی ان درندوں نے ان بچیوں کے ساتھ، ان لڑکیوں کے ساتھ کیا ہے۔ یعنی کہ کیونکہ ہماری بہنیں اور فیملیاں اور بچیاں اس پروگرام کو، ویڈیو کو دیکھتی ہیں، تو وہ باتیں کچھ ایسی ہیں جو انہوں نے ان سے حرکتیں کی، وہ بیان نہیں کر سکتے، جو ان کے ساتھ پڑھے لکھے لوگوں نے جو کیا۔ ہوا یہ کہ وہ بچیاں، لڑکیاں جو کہہ لیں، وہ پاکستان آئی ہوئی تھی، یہاں کے ان کے دوست تھے۔ اب تو یہ باتیں یہ ہو رہی ہے کہ دوستوں کے پاس آئی تھی، گھومتی پھرتی۔ بھائی وہ جس ملکوں کی ہے وہاں یہ مینا نہیں ہے، تانا نہیں ہے ان کی۔ ہمارے ہاں بھی جو ہے اپر کلاس کے لوگ ہیں، ان کے پاس بھی یہ بری بات نہیں سمجھاتی۔ تو واسطہ ہوا، اور وہ کاروبار بھی جو وہ پیسے کا جو ہے وہ بزنس کرتی ہیں بچیاں۔ تو یہاں ہمارے وزیر خارجہ یا یوں کہہ لیں نائب ناظر ہے ملک کے، اسحاق ڈار، اس کا ایک نواسہ، ایک بھتیجا اور 3 شخص اور ان کے ساتھ، ان کے واسطہ ہوا۔ نواسہ جو ہے اس کا رضا ڈار، اس نے ان کا ویزا لگوایا اور انہیں جو ہے اپنے پاس بلایا۔ 1-2 دن وہ گھومی، مری، نتھیا گلی اور اسلام آباد، اس کے بعد لاہور کے ایک ڈیفینس کے ایک بنگلے میں انہیں رہائش اختیار کی۔ وہاں جو وہ رہی، تو کیونکہ وہ پیسے کا لین دین کرتی تھی، تو ان کے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ان کے ساتھ تھے، ان کو کہا کوڈ بتاؤ کہ جو پیسے ہیں وہ ہم نے نکالنے ہیں۔ تو انہوں نے انکار کیا، تو ان پہ تشدد کیا، اور اس کے اندر کتنے پیسے نہیں تھے، تو ان کو کہا کہ جو ہے اب تم منگاؤ 42 کروڑ روپے، تو تمہیں چھوڑیں گے، نہیں تو نہیں۔ تو اس پہ وہ بچیاں، مقصد کہنے کا ہے کہ وہ انکاری ہوئی۔ تو ایف آئی آر میں جو لکھا ہے، جو کل ڈیفینس تھانے میں جو ہے ایف آئی آر ہوئی ہے 5 افراد پہ، اس ایف آئی آر میں لڑکیوں کے 2 مختلف دونوں لڑکیوں کے جو بیان دیے ان کی باتیں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے وہ شیشہ وہاں اس کا کھڑکی کا توڑ کے اس شیشے سے ہمارے جسم کے ان اعضاء پہ جو کیڑے ڈالے ہیں کہ میں بتایا جیسے وہ بتا نہیں سکتا میں یہاں۔ ان لوگوں نے انہیں مارا پیٹا بھی ہے، اور کئی بار جو ہے ان سے جنسی زیادتی بھی کی ان کے بقول۔ کرنے والا ٹولہ کون ہے، ان کا ریمانڈ لے لیا گیا کل۔ 5 لوگوں پہ ایف آئی آر داخل ہوئی، 4 گرفتار ہوئے، 1 گرفتار نہیں ہوا، اور 5 روزہ ریمانڈ پر وہ پولیس کے حوالے ہیں۔ یعنی ہمارے حکمران جو ہیں، وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم، اس کا نواسہ اور بھتیجا اس میں ملوث ہے۔ ایک جو نہیں ہے وہ باس ہے۔ اب جو میڈیا کے جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے بھی بڑے عہدے کا ہے، جس کا نام ظاہر نہیں کیا جا رہا، جس کے حکم چل رہا تھا۔ وہ لڑکیاں بتاتی، وہ کالے کپڑے میں تھا، وہ آتا تھا، اس کو باس کے نام سے کہتے تھے، وہ زیادہ زور دے رہا تھا ہمارے پہ۔ ابھی اس کا جو ہے وہ گرفتار بھی نہیں ہوا۔ پھر جو ہے وہ جو بچی، کیونکہ ٹور بھی لایا، گھومے پھرے، اس سے پہلے وہ تو ویڈیو بنا کے گھر والوں کو شیئر کرتی تھی، تو وہ جو جس بنگلے میں ٹھہرائی تھی، انہوں نے وہ چھوڑ کے گئے جب، تو انہوں نے فون کرا اپنے والد کو، رابطے میں تھی کہ ہم کڈنیپ ہو گئے، اغوا برائے تاوان، اور ہمیں بچا لو، ہمیں مار دیں گے۔ تو اس کے باپ نے جو ہے اپنے سفارت خانے سے یا پاکستان حکومت سے یا کچھ کہتے ہیں یہ 1515 پہ کال کی، تو ہالینڈ سے کال تھی، تو تھرتھرا مچ گیا۔ حکمران جو ہے وہ تھرتھلے میں آ گئے، تو انہوں نے جو ہے 2 گھنٹے کے اندر جو ہے بچیاں وہ باغیاب کرا کے سفارتکار کو بلا کے ان کے حوالے کی، اور کہتا ہے یہ بچیاں مل گئی ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور اس کا ہم نے جانے کا انتظام بھی کر دیا۔ انہوں نے بولا کیا لفظ سفیر ہو گئے، کہتا کہ یہ جنہوں نے کیے وہ کدھر ہیں، اور یہ کیجیے ہوئے تھے پاکستانیوں کے۔ جیسے کوئی بچی لے جائیں، بچہ لے جاتے ہیں، جیسے ہمارے پاس تو تھانوں میں اکثر آپ دیکھتے ہوں گے
کہ اسکوٹر ہے کسی طاقتور کا، کوئی اگر وہ پھر ہو گئی یا چابی چور لے گیا تو دباؤ پڑتا ہے، تو وہ ایس ایچ او بلا کے اور چابی پکڑا رہا ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے مالک اس کو ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں اور یہ نہیں کہتے بھائی یہ اڑ کے تو نہیں آئی، تم نے برآمد کی ہے، کس سے کی ہے، جو لے کے گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ہمارے پاس تو ایک رواج ہے نا، طریقہ کار ہے، جیسے آپ دیکھتے ہوں گے ان کو ہار پہنائے جاتے ہیں، مٹھائیاں کھوائی جاتی ہیں، واہ 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 ایس ایچ او زندہ باد، ایس ایچ او زندہ باد. بھائی یہ اسکوٹر جو لے کے گیا تھا نا، کوئی وہ جو لے کے آیا تم نے برآمد کی، وہ کہاں ہے؟ بس ہم بات ہی نہیں کریں، گیجے ہوئے، تو وہ بھی ایسے گیجے ہوئے تھے پاکستانی ہیں کہ یہ بچیاں ہوگی، دماغ خراب ہے تمہارا. کیونکہ جو کرنے والے باثر تھے تو انہوں نے پھر اپنے حکومتوں سے دباؤ ڈالا سفارتخانوں نے، تو ان کو گرفتار کیا. اب گرفتار کیا تو 4 افراد گرفتار ہوئے ہیں. اب آپ سمجھیں کہ یہ جو 4 افراد گرفتار ہوئے ہیں، زیادتی کی ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی کیا ہوگا، یہ گجے ہوئے ہیں، انہیں بہت سی ایسی وارداتیں کی، مگر یہ گجے ہوئے تھے کیڑے مکوڑوں کے، اپنی رعایا پاکستانی مظلوم عوام کے. ان کا واسطہ پہلی دفعہ انسان سے پڑا ہے، کسی انسانوں سے پڑا ہے، ان ملکوں سے پڑا ہے جو ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، جو رعایا جو ہے عوام جو ہے ان کی اولاد کی طرح ہے. وہ اپنے بچوں پہ کیسے تکلیف ہونے دے، تشدد ہونے جائیں؟ انہوں نے کھڑکا دیا کہ کون مائی کا لال ہے، کون جو ہے وزیر اعظم اس کا جو ہے خان صاحب ہے، جو کون ہے وہ، گرفتار کرو. نہیں تو پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب ہزاروں بچیوں کے ساتھ جنہوں نے ایسے کیا ہوگا، کوئی ہاتھ تک نہیں لگاتا. ایف آئی آر تو دور کی بات، ایف آئی آر کٹی ہے، نئے وزیر اعظم کا نواسا گرفتار ہوا کیونکہ پہلی دفعہ کسی انسان پہ ہاتھ ڈالا تھا انہوں نے. یہ کیجیے ہوئے تھے کیڑے مکوڑوں گے. آپ کو یاد ہو گیا چکوال میں یہ سی سی ڈی بنائی ہوئی ہے، ہزاروں بندے انہوں نے مارے ہیں پولیس مقابلے میں، تو وہاں بھی جو ہے انہوں نے فائرنگ کی کہ کہہ رہے کو پھوڑو تھے، تو گاڑی پہ گولیاں لگی، تو اس سے ایک بچی ہانیہ نامی پاکستانی تھے، مگر وہ شہریت جو آسٹریلیا کی تھی اس کی، وہ جو جاں بحق ہو گئی تھی، کم عمر بچی تھی. ابھی وہ بچی یہ جو سی سی ڈی جو ہے تو ان کا تو عام روٹین کا ہے، پتہ کتنے بندے سے مارتے ہیں، تو انہوں نے کاروائی ڈالنی تھی، جو ایف آئی آر لکھنی تھی کہ جو ہے اس گاڑی سے یعنی کہ جو وہ رکنے کا اشارہ کیا، جیسے ان کے رواج ہے، وہ رکی نہیں، رکنے کے بجائے ان پہ ہم پہ فائرنگ کی، ہم نے جوابی فائرنگ کی، تو اس میں جو ایک بندے کو زخمی ہوا، ایک جو بچی کو ماری گئی. یہ روٹین انہوں نے بنا کے اپنا فائل جو ہے بند کر دینی تھی. مگر وہ بچی آسٹریلیا کی تھی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ اس ملک کی تھی جو ہے ریاست جو ہے ماں جیسی ہے، وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے شرف المخلوقات کا اس کا درجہ ہے. جب وہ باہر کے بندے کو یہ ہمارے ہاتھوں تکلیف میں آتے ہیں یا مارے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کی عزت کا، احترام کا. نہیں تو ہم نے تو اپنے آپ کو یعنی کہ سنا ہے، اور رب العزت نے کہا بھی ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی حرمت بہت ہے، خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. جب ہم ہمارے ساتھ رویے دیکھتے تھے ہمارے حکمرانوں کے، ہماری بے رخی کے، تو شک میں پڑ جاتے تھے ہم. مگر جب دیکھا تو ہاں پتہ چلا کہ انسان کی اہمیت کتنی ہے، کیوں وہ انسان ہے. ہم تو جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں اور جانوروں سے بدتر ہمیں سمجھتے ہیں. اب سی سی ٹی وی کتنے مارے ہوں گے، ہزاروں. طریقہ پکڑا ہوا تھا کہ لے کے جا رہے تھے، ان کے ساتھی چھڑانے آئے، ان کے ساتھی فائرنگ سے وہ مر گئے. ساتھی چھڑانے آئے تھے، وہ مار کے چلے گئے. کوئی لگتی ہے تم طریقہ یعنی کہ جو ہے قصہ تو کہانی تو کوئی اچھی مزہ کر لو کہ چھڑانے آئے، تمہیں گولی نہیں لگی اور ان کو گولی مار کے چلے گئے، وہ ان کی گولی سے مر کے ان کے ساتھی. تو یہ واردات بھی ایسی ڈالنی تھی، مگر انسان سے پیارا پڑا، معصوم بچی. تو آپ دیکھیں کہ میں یہ دونوں واقعوں سے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری حیثیت کیا ہے. اسحاق ڈار کے نواسے نے پر کتنی بچیوں سے ایسی زیادتی کی ہوگی، وہ ہاتھ تک نہیں لگاتا ہوگا. ان ملکوں نے اپنی عوام کی اہمیت یہ ہے، جو اسلام میں جو حکم ہے اب اپنی عوام کی رعایا خیال کرنا ہے، وہ اس طرح کر رہے ہیں. تو یہ ملکی ہوتی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اسے پہلے بھی کرتے رہے ہیں وارداتیں. تو آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں ان کی اہمیت کیا ہے. کہتے تھے کرپشن ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے، بدنمی ہے، برائیاں ہوں گی، مگر آپ اندازہ لے لیں اپنی عوام کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اس کی ایک اور مثال دوں کہ ان کی اہمیت، ان کی شہری کی اپنی اہمیت کتنی ہے. جب یہاں کہا تھا کہ ڈبل شہریت ایم این اے ایم پی جو وہ نہیں چلیں گے، ایک شہریت رکھنی پڑے گی، ہمارے بڑے بڑے ایم این اے ایم پی نے ان یورپ کی شہریت نہیں چھوڑی تھی، قومی اسمبلی اور صوبائی کی چیز چھوڑ دی تھی.
یعنی 1-2 لاکھ سے جو ووٹر ان کے ووٹر سے جو ہے وہ قومی کا ممبر بنتا ہے, 1 لاکھ ووٹوں سے ان کا ایک ووٹ, ان کی شہریت ایک فرض کی نا, اس کو اہمیت دی ایم این اے نے. دور کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے حلقے کا صوبائی کا جو ہمارا ممبر تھا اس نے بھی اپنی یہ جو ہے آپ پتہ کر لیں, اس نے اپنی صوبائی کی سیٹ چھوڑی, دوبارہ الیکشن ہوئے تھے وہاں, وہ شہریت نہیں چھوڑی تھی, قومی صوبائی کی سیٹ چھوڑ دی تھی. تو ان کو پتہ ہے کہ وہ وہاں انسان کی اہمیت کتنی ہے. آپ کو لاہور میں یاد نہیں ہوگا, وہ ڈیوس تھا, وہ سفیر تھا, لاہور کے چوراہے پہ اس کے جو گاڑی کے نیچے 2 بندے مر گئے تھے, گرفتار ہوا اور کچھ دنوں میں قصاص کا وہ جو ڈرامہ چلا کے اس کو جو ہے رہا کر کے اس کو بیچ دیا تھا. لوگ تحریک کے مظاہرے ہوئے, لوگ ہفتے بکے رہ گئے. وہ قصاص کے پیسے بھی حکومت نے دیے, ان کے پاس ان کے یعنی کہ حکم آیا کہ بندہ تو ہمارا. ان کے پاس ان کے عوام کی اہمیت کتنی ہے, یہ جو ہے جسے اشرف المخلوقات کہتا ہے, اس کی اہمیت یہ ہے. اور ہمارے پاس کیا ہے, ہزاروں بندے مر دیں اور مار بھی رہے ہیں, فلانی جگہ مقابلہ, فلانی جگہ مقابلہ, یہ. اور بڑے لوگ تو وڈیرا, چودھری, جاگیردار, سنتکار, ہاری ناری کی بچیوں کو وہ سمجھتا کیا ہے. ہزاروں واقعے دیکھ رہے ہیں, تیسرے دن 12 تھا, پہلی بات تو ایف آئی آر نہیں کرتی اس کے اوپر. اب ایک سفر نامہ کرتا ہے, بڑا مشہور سفر نامہ, نام ذہن میں نہیں آ رہا, تو وہ سفر نامہ کر کے آیا تو اس سے صحافی نے پوچھا کہ آپ یورپ گھوم کے آئے ہیں سارا اور پاکستانی آپ ہیں, اگر میں کہوں ایک جملے میں پاکستان اور یورپ میں آپ بیان کریں, یورپ کی حالات زندگی اور ان کی, پاکستان کی, جملے ایک میں, لمبا چوڑا نہیں. اس نے ایک جملے میں کیا بیان کیا کہ میں وہاں گیا یورپ میں نے برو گھوما, وہاں مسلمان نہیں تھے مگر اسلام تھا, اور یہاں مسلمان ہے اسلام نہیں ہے. یہاں مسلمان ہے اسلام نہیں ہے. اب بڑی گہری بات کر گیا کہ وہاں اسلام تھا, مسلمان نہیں ہے, اور یہاں مسلمان ہے اسلام نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ابھی جو مسلمانوں کے جو حکمرانوں کا یا مسلمانوں کے جو نشانیاں جو بتائی گئی ہیں, آپ دیکھ لیں وہ پورے اترتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, وہ کینیڈا کا میرے خیال میں جو ہے وزیر اعظم تھا, دورے پہ جا رہا تھا, کیرے سے جیسے اترا پتہ چلا کہ ہمارے ملک کا یہ فیفا کے ورلڈ کپ چل رہے ہیں عالمی, تو ان کے ملک کا کیا کہتے ہیں ٹورنامنٹ تھا, میچ تھا. وزیر اعظم, آپ اس کی تصویریں ویڈیو وائرل ہوئی ہے, آپ دیکھیں وہ نیچے بیٹھ گیا موبائل لے کے, دورہ چھوڑا نیچے بیٹھا ہے, اور وہ ساتھ وہ بھی بیٹھ گئے, تو پورا میچ دیکھ کے نیچے وہ اٹھا ہے. اور آپ دیکھیں ان کے حکمران ہوں گے تو آپ بتا نہیں سکیں گے کہ ان میں جو ہے حکمران کون سا ہے اور عام آدمی افسر کون سا ہے. سامان اٹھایا ہوتا ہے وزیر اعظم نے, چھاتا چھتری جسے کہتے ہیں, دھوپ ہوتا ہے یا بارش, تو وہ خود وزیر اعظم نے یا صدر نے آپ اٹھائی ہوتی ہے ہاتھ میں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اپنا سامان بھی ملکوں میں, دوسرے ملکوں میں پھر سامان اپنا اٹھایا ہوتا انہوں نے. اور یہاں ڈی سی تک بھی جو ہے, ایس پی تک بھی وہ ایک بندہ رکھا ہوتا ہے انہوں نے, گاڑی کھولنے کے لیے بندہ رکھا ہوتا ہے. چھتری تک نہیں اٹھا سکتے, تو ان سے امیدیں رکھیں گے یہ کہ آپ کے مسائل حل کر دیں گے, جو اپنا ایک چھترا نہیں اٹھا سکتا. ان کے حکمران, تو اس نے جو بات کی کہ میں نے وہاں اسلام دیکھا, مسلمان نہیں تھے اسلام تھا, تو ان کے حکمرانوں کی جو دیکھیں گے, ہمارے حکمرانوں جو مسلمان تھے جو ان کے طریقہ کار تھا تو اس سے نہیں ملتا, اور ہمارے حکمرانوں کا طریقہ فرعونوں سے نہیں ملتا. جیسے بتایا سامان اٹھانا اور بالکل شناخت نہیں ہوتی. مسجد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے, کوئی وفد ملنے آتا تھا, کوئی ڈسکس کرنے آتے تھے, کاروبار بھی کرنے آتے, کیوں حاکم بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ریاست کے, تو آتے تھے تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ مجمع جب بیٹھا ہوتا تھا, مجلس میں بیٹھے ہوتے, پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی کون سے ان میں. تو صحابہ نے 12 کہا کہ کوئی تھوڑی شناخت اوپر کر کے تھوڑا ایسے کر لو, تو پھر ہوا بھی کیا نہیں کیا, بہرحال پتہ نہیں چلتا تھا. ایسے خلیفہ دوم کے لیے تو مشہور ہے, جو بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا تھا, تو انہوں نے جب وہ طویل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ہتھیار ڈال دیں گے, چابیاں دے دیں گے اگر آپ کا خلیفہ جو ہے وہ وقت وہ آپ آئے ہمارے پاس. تو وہاں جب اطلاع دی تو وہ آئے, وہ وہاں سے سفر شروع کیا. ایک اونٹ تھا, ایک غلام تھا, تو اس نے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہنے لگے کہ اب ایسے ہوگا, کیونکہ برابر ہیں ہم, اللہ کی مخلوق ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, تو کچھ ٹائم تو بیٹھے گا اونٹ پہ, میں مہار جسے ہم لگام کہتے ہیں اونٹ کی, وہ لے کے چلوں گا, اور کچھ میں بیٹھوں گا تو لے کے چلنا. یہ میل 2 میل کا طے کر لیا.
وہ پہلی بات تو وہ غلام جو ہے نہیں، حضرت عمر کیسے نہیں ہوگا، برابر ہے. وہ بیٹھ گیا، حضرت عمر چلا تو کچھ طے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھتے، وہ چلتا. جب وہ بیت المقدس کے یروشلم کہتے ہیں انہیں، اس کے نزدیک آئے تو اب اوپر بیٹھنے کی واری جو تھی، باری جسے کہہ لیں، وہ غلام کی تھی. اور جو ہے مہار جو پکڑ کے حضرت عمر نے چلتا تو وہ پہلے گر گیا. کہتے ایسے نہیں، اب وہ سامنے ایک سفر ہے جہاں پہنچنا ہے، آپ وہ میں اوپر بیٹھا ہوں تو اثر نہیں جائے گا. انہیں بولا نہ اثر جائے نہ جائے، فتح ہو نہ ہو، ہم منہ دیں گے، آپ اوپر بیٹھے، واری آپ کی ہے. جیسے انٹری ہوئی تو وہ اس کو ملنے لگے اوپر والے کو، تو اس نے بولا آقا، یعنی کہ ہمارا جو ہے خلیفہ جو ہے، وقت کا حاکم جو ہے وہ ہے جن نے کام بڑی. وہ اسی ٹائم انہوں نے چابیاں دے دی کہ جو ہمارے بڑے نشانیاں بتا کے گئے تھے وہ یہی تھی. آپ سمجھیں؟ تو اس نے کہا تھا کہ جو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو نشانیاں جو حکمرانوں کی ہمارے بتائی جاتی ہیں وہ انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں. وہ اپنی اچاؤ عوام کا خیال کہ دریا کنارے کے فرات کے کنارے کتا پیاسا مل جائے تو ہم سے پوچھو گی. تو آپ دیکھ لیں آسٹریلیا کی بچی کے لیے انہوں نے کتنا ایکشن لیا. اب یہ 2 بچیاں ہالینڈ کی، کتنا ایکشن. نہیں تو یہ پاکستانی بچیاں کے لیے ساتھ ایسے ہوتا تو ان پہ جو ہے ایف آئی آر کرتی. انہوں نے ایف آئی آر میں جو لکھا، جو انہوں نے بتائی ہیں، اب میں یہ تھوڑا بتا دوں تو ان کو جو ہے اغوا کیا، وہاں رکھا، اس کے بعد جو ہے ان پہ تشدد کیا، چیرے دیے گئے ان کے جسم پہ، اور اتنا یعنی کہ جو وہ کیا گیا وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. کوئی ایک انسان بھی نہیں کر سکے گا ایسا، ایک جانور بھی نہیں کرے گا. تو اب بتانے کا یہ ہے کہ ہم سنا کرتے تھے کہ پاکستان کو برا کہتے ہیں یورپ والے، دوسرے ملک، تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے مسلمان کر کے ہمارے ساتھ کرتے ہیں، کیوں اسلام کا قلعہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کا نام، اس لیے چڑھتے ہیں، وہ حسد کرتے ہیں ہم سے، اس لیے بدنام کرتے ہیں، اس لیے جو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے. مگر آج 2 واقعوں کے بعد پتہ چلا کہ حق پہ وہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے. حق پہ جو ہے ہمارے کو جو ہے وہ ہمارے پاسپورٹ کی جو ہے وہ حیثیت ختم ہو کے رہ گئی ہے. حق پہ وہ ہمیں ننگا کر کے ہماری ایئرپورٹ میں تلاشی لیتے ہیں. حق پہ ہمیں روزگار نہیں دیتے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.